الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. عزیز ساتھیو، دوستو اور بزرگوں، دنیا میں انسان ہر چیز میں جدت پسند کرتا ہے. ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے میرا گھر نیا ہو، گاڑی نئی ہو، گھر میں رکھا فرنیچر نیا ہو، میرے لباس نیا ہو، جوتا نیا ہو. لیکن اللہ رب العالمین ان سب کو پسند کرتا ہے. آپ کا لباس نیا ہو، اللہ کو برا نہیں لگتا. آپ کا جوتا نیا ہو، اللہ کو برا نہیں لگتا. گاڑی نئی ہو، اللہ کو برا نہیں لگتا. صرف اللہ کو جو چیز بری لگتی ہے کہ جب آدمی یہ سوچتا ہے جب ساری چیزیں نئی ہیں تو میرا دین بھی نیا ہونا چاہیے. یہ بات اللہ کو پسند ہے. ہر چیز نئی ہو بے شک، لیکن نیا دین اللہ کو بالکل پسند. یہی وجہ ہے کہ شرعی اصطلاح میں نیا دین لانے والے کو بدعتی کہا جاتا ہے. اور بدعتی اللہ کو اتنا ناپسند ہے، اتنا ناپسند ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: من وقر صاحب بدعت فقد اعان علی ہدم الاسلام. جس بندے نے کسی بدعتی کی عزت کی، سامنے والا بدعتی ہے اور دوسرا بندہ اس کی عزت کر، تو فرمایا فقد اعان علی ہدم الاسلام، اس نے گویا اسلام کو گرانے میں اس کی مدد کی. بدعتی کی عزت کرنے والے نے بھی اسلام کو گرا دیا.
اب یہ جو مثال کے طور پر کوئی بدعتی آیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ بدعتی ہے، اور آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے اپنی سیٹ اسے دیتے ہیں، اپنی کرسی اسے دیتے ہیں، اپنی جگہ اسے دیتے ہیں، یا ایسا نہیں کرتے، کم از کم آپ امامت کے مصلی پر اسے کھڑا کر دیتے ہیں، اس سے بڑی عزت ہی کوئی نہیں۔ کسی جگہ کسی کو امام بنانا یہ اس کو عزت دینا ہے، یہ اس کو وقار دینا ہے۔ لوگ اکثر مسئلے پوچھتے ہیں کہ فلاں کے پیچھے نماز پڑھیں کہ نہ پڑھیں، فلاں کے پیچھے پڑھیں کہ نہ پڑھیں۔ یہ حدیث آپ ذہن میں بٹھا دیں کہ جس نے کسی بدعتی کی عزت کی، اسلام کو گرانے میں اس نے اس کی مدد کی، اور امام بنانا عزت دینا۔ علماء ایک دوسرے کو جب عزت دیتے ہیں تو یہی طریقہ ہوتا ہے، وہ اپنا مصلی، اپنا ممبر اس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر میں خطبہ دینے بیٹھ گیا، میں نے مجمع میں دیکھا اور میری نظر پڑ گئی کہ بیچ میں شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ وہ تشریف فرمائے، کسی کام سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کہا جمعے کا ٹائم ہے، چلو بھائی یہاں جمعہ پڑھ۔ اب میری خطبہ دیتے ہوئے نظر پڑی تو میرا یہ ضمیر گوارا نہیں کرے گا کہ میں ممبر پہ کھڑا رہوں یا بیٹھا رہوں، بلکہ میں جاؤں گا، انہیں کہوں گا آپ کی جگہ یہاں نہیں، آپ کی جگہ یہاں، آپ ممبر پہ آئے، پھر ہم خود بھی سامنے بیٹھ کے سنیں گے۔ یہ علماء جب ایک دوسرے کو عزت دیتے ہیں تو یہی طریقہ ہوتا ہے۔ تو آپ بدعتی کو جب امام بناتے ہیں تو اس سے بڑی عزت ہی کوئی نہیں۔ معراج والی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں کھڑے ہیں، جبریل بھی ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء جمع ہیں۔ آپ دل میں سوچ بھی رہے ہیں کہ پتہ نہیں آج امامت کا رتبہ کسے ملے گا۔ جبریل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور امامت کے مصلی پر کھڑا کر دیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ عزت دینا کہ آپ کے ہوتے ہوئے اس مصلی کا حقدار کوئی نہیں، یہ عزت دینا۔ تو آپ کسی بدعتی کو عزت نہ دیں۔ اللہ دین میں نئی چیز جدت پسند نہیں کرتے۔ اور دوسری بڑی خرابی بدعت کے اندر یہ ہوتی ہے، یہ شرک سے کسی طرح کم نہیں۔ دوسری خرابی اس میں یہ ہوتی ہے کہ بندہ بدعتی یہ سمجھتا ہے کہ دین میں تو بہت ساری باتیں ابھی باقی تھی جو میں نے آ کے پوری کی، جو میں نے آ کے پوری کی۔ مثال کے طور پر اب 15 شعبان آنے والی ہے، اب لوگ بہت کچھ کریں گے، بسیں بھر کے قبرستان جائیں گے۔ کیوں بھائی؟ 15 شعبان کو کیا مردے تمہارا انتظار کرتے ہیں؟ کیا بات کیا ہے؟ گھر میں حلوہ پکائیں گے، پوریاں بنائیں گے، اور اس کے لیے قصے یہ گھڑے ہوئے ہیں کہ اگر 15 شعبان کو حلوہ پوری نہ بناؤ تو روحیں آتی ہیں، مرنے والوں کی روحیں آتی ہیں اور وہ گھر کی دیواریں چاٹتی ہیں۔ جنہوں نے حلوہ پوری نہ بنائی ہو ان کی دیواریں چاٹتی ہیں۔ اللہ کے بندو، آپ کو رنگ روغن کرانے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر روحوں نے دیواریں چاٹ دی تو ساری صفائی ہو جائے گی، مکڑی کے جالے مالے سب ختم ہو جائیں گے۔ ویسے تو توفیق ہوتی نہیں جالے صاف کرنے، چلو 15 شعبان کو روحیں ہی صاف کر جائیں گی۔
اب کوئی پوچھے کہ یہ چیز تمہیں کس نے بتائی، کہاں سے آئی؟ دسترخوان وسیع کرو وہاں سے لے کر وہاں تک، اور اچھے اچھے کھانے لگاؤ دسترخوان۔ جو 15 شعبان کو جو کھانے لگاؤ گے اللہ تعالیٰ سارا سال تمہیں یہی کھلائے گا۔ اب یہ کس نے بتایا؟ رات کو جاگو، 15 شعبان کو رات کو جاگو، دن کو روزہ رکھو۔ یہ کس نے بتایا؟ دن کو جاگنے، دن کو روزہ رکھنے کا، رات کو جاگنے کا کس نے بتایا؟ اس کے لیے روایتیں بھی گھڑی گئی۔ ایک روایت یہ وضع کی گئی کہ عید الفطر کی رات، عید الاضحیٰ کی رات، رجب کی پہلی رات اور 15 شعبان کی رات، اور ایک اور رات ہے جو اس وقت میرے ذہن سے نکل گئی۔ یہ 5 راتیں کہہ رہے ہیں کہ یہ مقدس راتیں ہیں، ان میں جو بھی رات کو جاگے گا اور جو مانگے گا اللہ دے گا، اس کی دعا پوری ہو جائے گی۔ لوگ کرتے ہیں، اس کی فضیلت سمجھ کے بیٹھے گئے۔ دیکھیے، کسی دن کو فضیلت دینا، کسی رات کو فضیلت دینا، یہ مولویوں کا کام نہیں، یہ اللہ کا کام۔ اللہ جس رات کو، جس دن کو چاہے فضیلت دے دے، یہ اس کے اختیار میں، وہ شریعت ساز ہے۔ اللہ شریعت بناتا ہے، بندے نہیں بناتے، اللہ بناتا۔ اب ہم جو اپنی طرف سے اس کو فضیلت دے، اسی طرح بہت ساری باتیں گھڑی گئی۔ ایک روایت آتی ہے ترمذی وغیرہ میں، حضرت عائشہ فرماتی، میری باری کا دن تھا، اللہ کے رسول میرے گھر میں تشریف فرماتے، آدھی رات کو فرماتی ہیں کہ اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول چارپائی پر، بستر پر موجود نہیں ہے۔ جیسے ہر عورت سوچتی ہے، حضرت عائشہ بھی ایک خاتون تھی، اور ایسا سوچنا کسی نفرت کی وجہ سے نہیں ہوتا، محبت کی وجہ سے۔ کوئی عورت نہیں چاہتی کہ اس کے خامد کی محبت میں دوسرا کوئی حصے دار بنے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب میں نے اللہ کے رسول کو بستر پر نہ پایا تو میرے دل میں خیال آیا کہ آپ شاید میری باری والے دن کسی دوسری بیوی کے ہاں چلے گئے۔ فرماتی ہے کہ میں دیکھنے کے لیے باہر نکلی، اور اس سے پہلے بھی الفاظ حدیث میں یوں ہیں، جب اللہ کے رسول نکلنے کے لیے، باہر نکلنے کے لیے اٹھے نا چارپائی سے، بالکل آہستہ سے اٹھے تاکہ حضرت عائشہ کی آنکھ نہ کھلے۔ فتح الباب رویدن، بالکل آرام سے دروازے کو کھولا، تاکہ وہ جو دروازے لکڑی کے دروازے ہوتے ہیں نا، کھولو بند کرو تو چرچی کی آواز آتی ہے، جب قبضوں میں تیل نہ ڈلا ہوا ہو، خشک ہو، تو ایک رگڑ کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے رسول نے اتنا آہستہ سے کھولا تاکہ وہ آواز بھی پیدا نہ ہو کہ حضرت عائشہ کی آنکھ نہ کھلے۔ آپ چلے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، جب میں آپ کے پیچھے گئی، میں نے دیکھا کہ چونکہ مسجد نبوی جہاں روضہ رسول ہے، یہی حضرت عائشہ کا گھر تھا، اب تو مسجد کے اندر ہے،
اس وقت مسجد کے باہر تھا، مسجد کے اس طرف جدھر ممبر وغیرہ بنا ہوا ہے ادھر تھی مسجد، اور یہ حصہ خالی تھا، آپ کے گھر کا تھا، لیکن اس کی دیوار، مسجد کی دیوار مشترکہ تھی، بیچ میں ایک ونڈو تھی، چھوٹا سا راستہ بنا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول اکثر اسی راستے سے اپنے مصلی پر تشریف لایا کرتے۔ حضرت عائشہ جیسے باہر نکلی دیکھا کہ آپ بقیع قبرستان میں کھڑے ہوئے ہیں، گویا دعا مانگ رہے ہیں۔ فرماتی ہے میں بھی پیچھے کھڑی فاصلے سے دیکھتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول وہاں سے پلٹے۔ اندھیرا تھا، اس زمانے میں بجلیاں وغیرہ ہوتی نہیں تھی، تو جیسے اللہ کے رسول پلٹنے لگے میں بھی پلٹی، میں تیز تیز چلی، اللہ کے رسول بھی تیز تیز چلے، پھر میں بھاگنے لگی، اللہ کے رسول بھی تیز اپنی رفتار کو بڑھا دی۔ میں چونکہ کافی فاصلے پر تھی تو میں اپنے کمرے میں پہلے داخل ہو گئی۔ جیسے کمرے میں داخل ہوئی اور فٹافٹ چارپائی پہ لیٹ گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اندر آپ جب تشریف لے آئے دیکھا تو میرا سانس پھولا ہوا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ چھپانا چاہے بھی تو نہیں چھپ سکتی، اب بھاگنے کی وجہ سے ہانپ رہی ہیں، سانس پھولا ہوا ہے۔ آپ نے پوچھا عائشہ کیا بات ہے، کیوں ہانپ رہی؟ بتانا پڑا۔ آپ فرماتی ہیں کہ آپ نے الٹے ہاتھ سے اسے میرے سینے پہ ایسے، یعنی سزا کے طور پر نہیں، پیار کے طور پر آپ نے ہاتھ مارا اور فرمایا عائشہ کیا تو یہ سمجھتی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تیرے ساتھ خیانت کرے گا تیرے معاملے میں؟ پھر آپ نے بتایا آج ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالی لوگوں کی بخشش کرتا ہے، اور میں بقیع والوں کے لیے دعا کرنے چلا گیا۔ اور اس پوری روایت میں 15 شعبان کے الفاظ نہیں، آج ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بخشش کرتا ہے۔ پھر اگر لمحے بھر کے لیے مان ملے کہ یہ 15 شعبان کی رات ہے، اول تو یہ روایت بھی ضعیف ہے، اور دوسرا اگر یہ فضیلت والی ہوتی تو اللہ کے رسول نہ صحابہ کو آپ نے بتایا کہ رات جاگنے کی ہے جاگو، جیسے لیلۃ القدر کے لیے آپ کہا کرتے تھے، اس کے لیے کیوں نہیں کہا؟ حتیٰ کہ ازواج مطہرات کو بھی نہیں جگایا، حتیٰ کہ حضرت عائشہ کو بھی جگانا نہیں چاہ رہے تھے۔ چنانچہ وہ جو حدیث میں الفاظ ہے نا، دروازہ آہستہ سے کھولا، چارپائی سے آہستہ سے اٹھے، اس کا یہی مطلب ہے آپ جگانا نہیں چاہ رہے۔ پھر یہ کیسی فضیلت والی رات ہے کہ کسی کو بھی نہیں جگایا اور کسی کو نہیں بتایا، آپ اکیلے گئے۔ یہ جو قبرستان بسیں بھر کے جانا ہے نا، یہ اسی روایت سے نکلا ہے کہ اللہ کے رسول قبرستان گئے، لہذا اس رات کو جانا چاہیے۔ حالانکہ اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے جو صحیح احادیث سے ثابت ہے، آپ اکثر عصر کی نماز کے بعد قبرستان جایا کرتے، اکثر عصر کی نماز کے بعد، دن کوئی بھی ہوتا، تاریخ کوئی بھی ہوتی، مہینہ کوئی بھی ہوتا، اور صحابہ سے بھی کہا تم جایا کرو، زوروہا لتذکروا الموت، قبروں کی زیارت کیا کرو تاکہ تمہیں موت یاد آئے، اپنی موت یاد آئے۔ اب لوگوں نے اتنا کچھ اپنی طرف سے
دین میں ڈال دیا۔ قرآن مجید کی سورۃ دخان کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ فضیلت لیلۃ القدر کی ہے۔ لوگوں نے یہ بھی 15 شعبان پر فٹ کی۔ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن پاک کو برکت والی رات میں نازل فرمایا۔ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اگر قرآن مجید کی اس آیت سے 15 شعبان مراد ہے، برکت والی رات 15 شعبان ہے، تو پھر اللہ قرآن پاک میں دوسری جگہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اللہ قرآن پاک میں دوسری جگہ فرماتا ہے ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل فرمایا۔ پھر تیسرے مقام پہ رب العالمین قرآن پاک میں کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا۔ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ رمضان کی کس رات میں نازل کیا؟ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یہ 2 شہادتیں قرآن کی اپنی زبانی مل گئی۔ رمضان کے مہینے میں نازل ہوا، رمضان کی ایک رات لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ اور یہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، اگر یہ برکت والی رات شعبان کی رات ہے، 15ویں شعبان کی رات ہے، تو قرآن کی یہ تینوں آیتیں متضاد ہیں۔ شعبان رمضان نہیں ہو سکتا، رمضان شعبان نہیں ہو سکتا، 15 شعبان لیلۃ القدر نہیں ہو سکتی، لیلۃ القدر 15 شعبان نہیں ہو سکتی۔ قرآن کا پھر اپنا بیان متضاد ہو جاتا ہے۔ صحیح یہی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ برکت والی رات لیلۃ القدر ہے، نہ کہ 15 شعبان۔ لیلۃ القدر میں رب العالمین نے نازل کیا، اور لیلۃ القدر رمضان میں ہے نہ کہ شعبان میں۔ مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں، آپ نے فرمایا ان 5 راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ آخری عشرے کی، رمضان کی آخری عشرے کی 5 راتوں میں تلاش کرو، اور اسی رات میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ تو میرے بھائی، یہ جو اپنی طرف سے کسی دن کو فضیلت دینا اور اپنی طرف سے یہ فیصلہ کر لینا یہ جاگنے کی ہے، یہ روزہ رکھنے کی ہے، یہ عبادت کی رات ہے، یہ وظیفے کی رات ہے، اس میں دعائیں رد نہیں ہوتی۔ دسترخوان جتنا وسیع کرو گے سارا سال ملے گا۔ کتنے لوگ ہم نے دیکھے ہیں اس رات دسترخوان وسیع بھی کرتے ہیں، پھر بھی ہمیشہ مانگتے ہی نظر آتے ہیں، مانگتے ہی نظر آتے ہیں۔ یہ معاملے اللہ کے ہاتھ میں، کس کو کتنا دینا ہے، کیسے دینا ہے، کس طرح دینا ہے، یہ اللہ کے اپنے فیصلے ہیں۔ لوگ تو کہتے رہتے ہیں، جیسے لوگوں میں مشہور ہے کہ میاں اولاد میاں کی یعنی خاوند کے نصیب سے ملتی ہے، اور رزق بیوی کے نصیب سے ملتا ہے۔ عورتیں بھی کہہ رہی ہوتی ہیں، میاں کو عورتیں بھی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ شکر پڑھ، یہ رزق میری وجہ سے مل رہا ہے تجھے، اگر مجھ سے شادی نہ ہوئی ہوتی تو کملا ہوتا۔
پھر میاں بھی سمجھدار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا اگر رزق عورتوں کی وجہ سے ملتا ہے تو پھر تو 4 کرنی چاہیے تاکہ روزی زیادہ آئے گھر میں۔ پھر دماغ میں چوٹ لگتی ہے اور ٹھنکتا ہے دماغ کہ میں نے کیا کہہ دیا۔ جب رزق عورت کے اس سے مل رہا ہے تو 4 کرنی چاہیے تاکہ روزی زیادہ آئے، بنگلے بھی 4 بن جائیں، کوٹھیاں بھی 4 بن جائیں، گاڑیاں بھی 4 آ جائیں، ہر چیز بڑھ جائے۔ جب رزق ہے یہ عورت کے نصیب۔ یہ توہم پرستی جو ہے نا، یہ کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ رزق عورت کے نصیب سے آتا ہے اور اولاد مرد کے نصیب سے آتی ہے۔ جیسے لوگوں نے بہت ساری باتیں دین میں گھڑ رکھی ہیں، ہاتھ کی لکیریں دکھاؤ، تیری 1 شادی ہے، تیری 2 شادی ہے، تو مالدار بنے گا، تو ایسا بنے گا، تو ویسا بنے گا، تیرے نصیب میں یہ کچھ ہے، یہ لکیر بتا رہی ہے، بس تو کمال پیدا کرے گا زندگی کے اندر۔ میرے بھائیوں، جن لوگوں کے ہاتھ نہیں ہوتے ان کی تو لکیریں بھی نہیں ہوتی، جن کے ہاتھ ہی نہیں ہوتے ان کی تو لکیریں بھی نہیں ہوتی، تو ان کی قسمت نہیں ہوتی، ان کی بھی قسمت ہوتی۔ ارے قسمت تو ان کی بھی ہوتی ہے، ہاتھ جن کے نہیں ہوتے، قسمت تو سب کی ہے۔ یہ اللہ کا نظام الگ نظام، اللہ نے ایک نظام بنا رکھا ہے، اس نظام کے تحت یہ دنیا چل رہی ہے۔ اور یہ جتنی بھی خرافات 15 شعبان کے، پھر اللہ کی پناہ، مرد کیا عورتیں کیا، 15 شعبان کو بس سے بھر بلکہ بعض تو اہل توحید بھی بس سے بھر کے مردوں کی عورتوں کی قبروں کی لپائیاں ہو رہی ہیں، قبروں کی لیپا پوچھی ہو رہی ہے، نئے سرے سے مٹی ڈال کے گیلا کر کے اس کو بنایا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اسلام قبروں کی حفاظت کا حامی ہوتا نا، آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنی دنیا فوت ہوئی ہے، جتنی قومیں فوت ہوئی ہیں، اگر ان کی قبروں کی حفاظت کی جاتی تو آپ کیا کہتے ہیں، کراچی میں یہ گلستان جوہر میں زندوں کے رہنے کے فلیٹ ہوتے، یہ فلیٹ مردوں کے ہوتے۔ اتنی دنیا مری ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، زندوں کے رہنے کی جگہ ہی نہیں ہوتی۔ اور پھر قبریں زمین ختم ہو جاتی، پھر قبروں کی منزلیں بنتی، بعض جگہوں پر تو اب بھی منزلیں بن رہی ہیں، نیچے منزل الگ ہے، اوپر الگ ہے، اوپر الگ ہے، سلیبیں رکھ کے پھر اوپر نئی قبر بنا دیتے، اس کو مٹی سے بھر دیتے، پھر نئی قبر بنا دیتے۔ میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے دین کو بڑا آسان بنایا، بڑا آسان۔ اور قرآن مجید میں آتا ہے، جس نے بھی ہدایت کے واضح ہونے کے بعد نبی کی مخالفت کی، پیغمبر کے خلاف کیا، ہدایت کے کھل جانے کے بعد اور مومنین کے راستے کو چھوڑ کر شیطان کا راستہ اس نے اختیار کیا، نولہ ما تولی، ہم اس کو ادھر ہی جانے دیتے ہیں جدھر وہ جاتا ہے۔ فرمایا من یشاقق الرسول من بعد ما تبین لہ الہدی، جو بھی ہمارے پیغمبر کی مخالفت کرتا ہے، من بعد ما تبین لہ الہدی، ہدایت کے آ جانے کے بعد، دین کے کھل جانے کے بعد، بات کے واضح ہو جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین سے ہٹ کر دوسروں کی راہ جو بھی اختیار کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کی باغ ڈور ڈھیلی کر دیتے ہیں، جانے دیتے ہیں جدھر وہ جاتا ہے، وَنُسْلِهِ جَهَنَّمْ، نتیجہ کیا نکلتا ہے، ہم اس کو دوزخ میں ڈال دیتے ہیں، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یاد رکھ لو قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین ان بدعتیوں کے بارے میں قرآن پاک میں فرماتا ہے،
یوم تقلب وجوہہم فی النار، ہم ان کے چہروں کو دوزخ کی آگ میں ایسا بھونیں گے جیسے کباب بنانے والا کباب کو بھونتا ہے۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، دوزخ کی آگ میں ان کے چہرے الٹ پلٹ کریں گے، کبھی دائیں سائیڈ کبھی بائیں سائیڈ، کبھی اوپر کا حصہ نیچے کبھی نیچے کا حصہ اوپر، چاروں طرف سے ان کا چہرہ سیخ میں لگا کر چاروں طرف سے ان کے چہرے کو دوزخ میں گھمائیں گے۔ جب الٹ پلٹ کریں گے، یقولون یا لیتنا، یہ کہیں گے اپنے منہ سے، ہے ہماری بربادی، ہے ہماری ہلاکت، ہم نے اپنے بڑے بڑوں کی، پیروں کی، فقیروں کی، ملنگوں کی، مولویوں کی اطاعت کی، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی، فاضلونا سبیلا، وہ خود تو گمراہ تھے ہی، ہمیں بھی گمراہ کر ڈالا۔ اب رب العالمین سے خود اپنے منہ سے کہیں گے، اگر دنیا میں کوئی وہابی پیر فقیر کے بارے میں کوئی بات کہہ دے تو کہتے ہیں میاں یہ گستاخ ہے، یہ بے ادب ہے، یہ گستاخ ہے، اولیاء اللہ کا منکر ہے، ان کی عزت اور احترام نہیں کرتا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قیامت والے دن یہ جتنے بھی مرید 11ویاں دینے والے، حلوے تقسیم کرنے والے، سارے اپنے منہ سے اللہ سے کیا کہیں گے؟ اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، اے اللہ ان کو دگنا عذاب دے، ان کا بھی عذاب ان کو دے، ہمارے حصے والا عذاب بھی ان کو دے۔ اس لیے کہ ہم نے جو بھی اطاعت کی ان کے کہنے سے، ان کی فرما برداری کرتے رہے، ضعفین من العذاب وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ان پر بہت بڑی لعنت فرما۔ لعنت کے الفاظ اپنے منہ سے اللہ سے درخواست کر کے خود کہیں گے، ان پر لعنت بھی کر، عذاب بھی دگنا دے، اس لیے کہ خود بھی گمراہ ہے، ہمیں بھی گمراہ کرنا۔ اور آج دنیا میں دیکھ لو کتنے ان کے لیے پیترے بدلے جاتے ہیں اور کتنا کچھ کہا جاتا ہے، کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ایک خواجہ صاحب جا رہے تھے دریا، آگے کشتی نہیں تھی، اور اللہ 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 کر کے پانی کے اوپر چلنے لگے، اور ایسے چلنے لگے جیسے کوئی زمین پہ چلتا ہے۔ پیچھے کوئی مرید آ گیا، اس نے کہا حضرت مجھے بھی دریا پار کرنا ہے، مجھے بھی دریا پار کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تو کہے یا جنید یا جنید یا جنید۔ اس نے کہا بڑی عجیب بات ہے، یہ ملفوظات میں اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ وہ یا جنید کہہ کر چلنے لگا تو واقعی وہ بھی ایسے چلنے لگا پانی کے اوپر جیسے زمین پر چلتا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، یہ وسوسہ شیطان نے ڈالا اس کے دل میں کہ یار یہ خود تو یا اللہ کہہ رہا ہے اور مجھ سے اپنا نام کہلوا رہا ہے، خود تو یا اللہ کہہ رہا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے یا جنید کہے، اپنا نام کہلوا رہا ہے، تو میں کیوں نہ میں بھی یا اللہ کہوں۔ یہ شیطان نے اس کے وسوسہ ڈالا۔ اب جیسے ہی اس نے یا اللہ کہا، ہوتا آگیا، فوراً پانی میں چلا گیا، ڈبکی آئی، فوراً کہا کہ پیر عبدالقادر جنید بغدادی سے فوراً کہا کہ حضرت مجھے بچائیے۔ انہوں نے کہا وہی کہہ جو تو پہلے کہہ رہا تھا۔ پھر میں یا جنید کہنے لگا، تمہیں پانی پہ چلنے لگا۔ جب پار ہو گئے تو مرید نے پوچھا حضرت یہ کیا بات، آپ یا اللہ کہیں تو آپ پار ہو جائیں اور میں یا اللہ کہوں تو میں ڈوبنے لگوں، کیا بات؟ انہوں نے کہا بے وقوف آدمی، ابھی تو جنید تک تو پہنچا نہیں، اللہ تک پہلے پہنچنے لگا، اللہ تک پہلے پہنچنے لگا ہے، پہلے جنید تک تو پہنچ، یعنی سیڑھی بہ سیڑھی، سیڑھی بہ سیڑھی آدمی اللہ تک پہنچتا ہے، ایسے تھوڑی ڈائریکٹ پہنچ جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی دعائیں
اور قرآن مجید نے جتنی دعائیں سکھلائی ڈائریکٹ اللہ سے مانگنے کا سکھایا. کوئی ایک وسیلہ، کوئی واسطہ، کسی کا حوالہ، حسن کا، حسین کا، فلاں کا، کسی کا کوئی واسطہ نہیں. اللہ کو پسند ہی ہے. اللہ نے اپنی دربار پہ کبھی دربانی کوئی نہیں بٹھایا کہ پہلے اس سے ملو، وہ اس سے ملے، پھر وہ اس سے ملے. اللہ تعالیٰ نے دعا کے لیے وقت ہی کوئی نہیں رکھا. یہ تو پتہ نہیں کیوں وہابیوں نے دعائیں مانگنی چھوڑ دی ہیں، ورنہ سچی بات یہ ہے ہر عبادت کا وقت ہے، نماز کا، روزے کا، حج کا، ہر چیز کا وقت ہے. آپ اس وقت کے بغیر نہیں کر سکتے. فجر کو ظہر میں نہیں پڑھ سکتے، ظہر کو فجر میں نہیں پڑھ سکتے. ان دنوں آپ حج نہیں کر سکتے. خاص تاریخیں ہیں، خاص مہینہ ہے. آپ پر جب تک زکوٰۃ فرض نہ ہو، سال نہ گزر جائے، پیسہ نصاب کو نہ پہنچتا ہو، آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں. ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہے. دعا واحد عبادت ہے جس کے لیے اللہ نے کوئی وقت، کوئی تاریخ، کوئی مہینہ، کوئی گھڑی نہیں رکھی. نہ دن نہ رات، کوئی وقت ہو آپ اللہ سے مانگیں. اور بیچ میں کوئی دربان، کوئی واسطہ، کوئی وسیلہ، کچھ نہیں. میرے بھائیو، اس رب سے مانگو، وہ ہمیشہ دیتا ہے، اور اسی پہ بھروسہ کرو. من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ. جس بندے نے بھی اللہ پر توکل کیا، بھروسہ کیا، اس کا بھروسہ، اس کا توکل اسے کافی. اس کو پھر کسی اور چیز کی ضرورت رہتی نہیں ہے. جس بندے نے بھی اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، لہذا اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجیے. 15 شعبان کا انتظار نہ کیجیے. میں مسجد میں بیٹھا ہوں، اس رات کی اللہ کے رسول کی زبان اقدس سے کوئی فضیلت نہیں، کوئی فضیلت نہیں. رہا اللہ کا آسمان دنیا پر نزول فرمانا، وہ صرف اس رات نہیں، وہ ہر روز ہوتا ہے. ہر روز آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور بندے سے کہتا ہے میرے بندے گناہ کیے ہیں نا تو مجھ سے ایک دفعہ کہے کہ تو دیکھ کہ اللہ مغفر لی، اللہ تو مجھے بخش دے. چونکہ بندہ جب اللہ سے کہتا ہے، اس مانگنے میں اللہ کے آگے جھکنے اور مانگنے کا مزہ ہی الگ ہے، اور دینے والے کو بھی دینا اچھا لگتا ہے. جیسے باپ باہر سے ٹافیاں لے کے آتا ہے گھر میں جیب میں ڈال کے، بچوں کے لیے بھی گھر میں بچے ہیں، لیکن آتے ہی یہ نہیں کہ یہ لو بیٹا ٹافیا، یہ لو، ایسا نہیں بانٹتا. ابھی آئے گا، بیٹھے گا، اب بچے مانگنا شروع کریں. جب بچہ مانگے نا، ابا کہہ کر، ابا میرے لیے ٹافی نہیں لائے، تو اس وقت باپ کو اتنا پیار آتا ہے کہ وہ ایک کی بجائے 2 ٹافیاں دے دیتا ہے. ایک کی بجائے 2 ٹافیاں. اللہ سے، حالانکہ اللہ کے پاس تو خزانے ہیں، لیکن انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے تو صحیح نا، مانگے تو صحیح، میرے آگے خود کو فقیر تو بنائے. یہ مانگنے کی لذت الگ لذت ہے. اللہ کے رسول سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے حبیب اگر آپ کہیں تو یہ احد پہاڑ آپ کے لیے سونا بنا دوں. آپ نے فرمایا نہیں، یا اللہ مجھے اتنا دے، صبح کو جب کھا کے بیٹھوں تو شام کو پھر تجھ سے مانگنا پڑے، اور شام کو کھاؤں تو صبح پھر تجھ سے مانگنا پڑے، تاکہ تجھ سے مانگنے کی نہ یہ عادت ختم ہو اور نہ یہ لذت ختم ہو. اللہ سے مانگنے کی عادت اور لذت الگ ہے. آپ یہ عادت ڈال لیں کہ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، اور جب بانٹنا ہے اسی کے نام پہ بانٹنا ہے. یہ زندگی کا مشن بنا لیجئے. یقین مانیے اللہ رب العالمین کے آپ ایسے محبوب بندے بن جائیں گے. اللہ رب العالمین آپ کے پھر مانگنے کا انتظار کرے گا کہ میرا بندہ کب ہاتھ اٹھاتا ہے اور میں اس کی جھولی بھر. تو آپ ہر قسم کی خرافات سے بچیے، ان پیروں فقیروں کے چکروں سے بچیے. دن ہو رات ہو وہی فضیلت مانیے جو شریعت نے اس کو فضیلت دی ہے.
اگر شریعت نے فضیلت نہیں دی کسی دن اور رات کو تو اپنی طرف سے اس میں کوئی فضیلت نہ ڈالیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ہر طرح کی بدعات اور خرافات سے محفوظ رکھے اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا